الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یوں تو دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار ستاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے جان قربان کر دی، اور انہی جان نثاروں میں سے ایک ستارہ بر اعظم پاک و ہند میں بھی گزرا ہے، جس نے اس وقت کے گستاخ رسول یعنی ملعون راجپال کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے دین کی نہ صرف لاج رکھی بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی سر بلند کر دیا۔ اور اس موقع پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ ایسی دیکھتے ہی رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ خواتین و حضرات، اس ستارے کا نام غازی علم الدین ہے۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ترخان یعنی لکڑی کے کاریگر تھے۔ غازی علم الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد اور ایک مدرسے سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد کا ہی پیشہ اختیار کیا اور اسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ 1908 میں کوہاٹ میں منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین اکرام، غازی علم الدین کے آباء و اجداد سکھ مت سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے ایک بڑے لہنگا سنگھ نے جہانگیر کے دور حکومت میں اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر اسلام قبول کیا۔ بعد میں وہ وہاں سے پاک بھارت سرحد پر واقع پنڈانہ نامی علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ وہیں پر ان کا مزار بھی ہے اور ان کا مزار بابا لہنو کے نام سے مشہور ہے۔ خواتین حضرات، غازی علم الدین شہید کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر کے باہر کسی فقیر نے آ کر صدا لگائی، اور جب ان کی والدہ اس فقیر کو خیرات دینے کے لیے دروازے تک آئیں تو اس فقیر نے غازی علم الدین شہید کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور بولا کہ بی بی، تم لوگ بہت خوش نصیب ہو جو یہ بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اور پھر یکا یک وہ فقیر غائب ہو گیا۔ اسی زمانے میں لاہور کے ایک پبلشر ملعون راجپال نے بدنام زمانہ کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس کتاب کو ضبط کروانے اور پبلشر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مجسٹریٹ نے مصنف کو صرف 6 ماہ کی قید سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس ملعون کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی اس اسلام دشمن حرکت کی وجہ سے مسلمانوں نے متعدد جلسے منعقد کیے، لیکن انگریزوں نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ حکومت ملعون راجپال کو بچانا چاہتی ہے، اس لیے اب انہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اسی دوران لاہور کے ایک غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو نشانہ بنایا، لیکن یہ ملعون اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور غازی خدا بخش کو گرفتار کر کے 7 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور افغانستان کے غازی عبدالعزیز نے اس کی دکان پر حملہ کیا۔ ملعون راجپال تو موجود نہیں تھا، لیکن غازی عبدالعزیز نے راجپال کے ایک دوست سوامی ستیانند کو غلط فہمی میں قتل کر دیا، اور یوں غازی عبدالعزیز کو بھی 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ملعون راجپال ان حملوں کے بعد بہت خوفزدہ ہو گیا، اور حکومت وقت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متعین کر دیا۔ راجپال اسی خوف کے پیش نظر لاہور چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کاشی کیدار اور متھرا نامی جگہ پر چلا گیا، لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد واپس آ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ ناظرین اکرام، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے وہ خاص طور پر چن لیے جاتے ہیں۔ ان 2 سزا یافتہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکامی کے بعد راجپال کا ناپاک وجود ختم کرنے کے لیے اللہ نے غازی علم الدین شہید کو چن لیا تھا۔ انگریز اور ہندو ایک ہی ڈگر کے مسافر تھے۔ اسی دوران مولوی نور الحق جو مسلم اخبار آؤٹ لک کے مالک تھے، انہوں نے اخبار میں راجپال کے خلاف لکھا تو ان کو بھی 2 ماہ کی سزا کے ساتھ 1000 روپیہ جرمانہ ہو گیا۔ اس دوران مسلمان جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کرتے رہے، جلسے، جلوس اور اخبارات خبروں سے بھرپور تھے۔ 31 مارچ یا 1 اپریل کو غازی علم الدین شہید نے ایک جلسے میں ایک نوجوان مقرر کو سنا جو راجپال کی اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے ساتھ مسلمانوں کی بے بسی پر رو رہا تھا کہ راجپال واجب القتل ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ تقریر کے ان سنہری الفاظ نے غازی علم الدین شہید کے قلب و روح میں ایک ہلچل مچا دی۔
لہٰذا وہ ان الفاظ کی گونج لیے گھر پہنچے اور گستاخ رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غازی علم الدین شہید نے ایک چھری خریدی اور اس کو خوب تیز کروایا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب غازی علم الدین شہید 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان پر پہنچے۔ اس وقت وہ اپنی دکان پر موجود تھا۔ عام طور پر اس کے ساتھ پولیس والے ہوتے تھے، لیکن اس دن اس کی موت اس کو صبح سویرے دکان پر کھینچ لائی تھی اور پولیس والے ابھی اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچے تھے۔ غازی علم الدین شہید نے اس کو دیکھ کر للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ ملعون راجپال نے اس کو دھمکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور مزید بکواسات کرنے لگا۔ اس پر غازی علم الدین نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ملازم نے ایک قریبی تھانے انارکلی میں اطلاع دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے سے نہ صرف پرسکون رہے بلکہ فرار کی بھی کوشش نہیں کی۔ غازی علم الدین نے ملعون راجپال کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور گرفتاری دے دی۔ مقدمہ ایڈیشنل مجسٹریٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے فرد جرم عائد کی اور صفائی سنے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں پیش کر دیا۔ سیشن کورٹ میں انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو موت کی سزا سنا دی۔ مسلمانان لاہور نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ لاہور میں اپیل کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ممبئی سے اس کیس کے سلسلے میں بلایا۔ 15 جولائی کو ہائی کورٹ کے 2 ججز نے غازی علم الدین کی سزا کو بحال رکھا اور اپیل خارج کر دی۔ اس کی اطلاع جب غازی علم الدین شہید کو ملی تو انہوں نے تاریخ ساز الفاظ کہے کہ شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنا 1000 گنا بہتر ہے۔ مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر نگرانی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لندن کی پیروی کورٹ میں اپیل دائر کی، مگر انگریز حکومت نے مسلم دشمنی کی وجہ سے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ لہٰذا 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو غازی علم الدین شہید کو دجال و شیطان کے ان پجاریوں نے تختہ دار پر چڑھا کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، غازی علم الدین شہید کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو کسی نامعلوم مقام پر بغیر بتائے دفن کر دیا گیا، جس سے پورے ملک میں شدید ترین احتجاج ہونا شروع ہو گئے اور یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ہندو مسلم فسادات پھر سے نہ بھڑک اٹھیں۔ بہرحال حالات کے پیش نظر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور چند معروف ہستیوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے اس شرط پر غازی کا جسم حوالے کرنے کی حامی بھری کہ کوئی مظاہرہ یا احتجاج نہیں ہوگا اور پرامن طریقے سے تدفین کی جائے گی۔ اس وفد نے یہ شرط منظور کر لی اور مسلمانوں کے ایک وفد نے مجسٹریٹ مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی سے غازی شہید کا جسم وصول کیا۔ گواہوں کے مطابق جسم مبارک نہ صرف بالکل صحیح سالم تھا بلکہ کوئی تعفن بھی نہیں تھا اور چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے بھی چمک رہے تھے۔ چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہوتے ہیں۔ غازی شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں 6 لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور یہ جلوس 5.5 میل لمبائی تک مشتمل تھا۔ ان کی نماز جنازہ قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ خواتین و حضرات، غازی علم الدین شہید تو چلا گیا، لیکن انگریزوں کے چلے جانے کے بعد آج بھی اس ملک کا یہی قانون ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پناہ فراہم کر دی جاتی ہے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کسی کی حکومت شہنشاہ فارس خسرو پرویز کی حکومت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کے ہاتھوں ہی اسے قتل کروا کر اسے عبرت کا نمونہ بنا دیا اور اس کی حکومت کو بھی پارا پارا کر دیا، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں کو اس ملک یعنی ایران کا وارث بنا دیا۔ وطن عزیز پاکستان بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں کا ہے، ناموس رسالت پر مر مٹنے والوں کا ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اور کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس ملک میں ناموس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ ہمارا نام بھی مٹا دے گا، جس طرح اندلس سے مٹایا تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں یہ چند اشعار۔
یہ قسم کے سر نہ اٹھاؤں گا، یہ بھرم کے لب نہ ہلاؤں گا، یہ یقین کے سب یہی پاؤں گا، کوئی بات ان سے نہا نہیں۔ میرے دل نظر میں سمائیے، مجھے آپ اپنا بنائیے، کہ سوائے آپ کے یا نبی کوئی اور جانے جہاں نہیں۔ وہ بشیر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ سراج ہیں، وہ منیر ہیں۔ یہ کہا رب قدیر نے، یہ ہمارا طرز بیان نہیں۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔